چچا نے میرے نیچے سے پانی نکالا۔ میرے چچا افضل میرے ہر حکم کی تعمیل بجا لاتے تھے۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ میرا نام شبنم ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ ایک دن میں نے چچا سے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا پہلے قاضی راضی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا چچا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا۔ رات کے 10 بجے میں ان کے کمرے میں گئی تو چچا نے جیسے ہی مجھے اپنا قاضی دکھایا میں دیکھ کر ڈر گئی۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت ہوں اور میرے نین نقش بھی بہت اچھے ہیں۔ میری خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے اپنے حسن پر بھی بہت ناز ہے۔ میری امی ابو کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کافی چھوٹی تھی اور میرے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ سبھی میری ذمہ داری لینے سے ڈر رہے تھے کہ اگر کل کو میں نے کچھ کر لیا تو وہ خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ان کی بات بھی بالکل درست تھی۔ اس وجہ سے کوئی مجھے رکھنے والا نہیں تھا۔ میرے چچا اس وقت باہر ہوتے تھے اور جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ مجھے کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہا تو انہیں بہت افسوس ہوا تھا، اور یہ سنتے ہی وہ میری خاطر باہر سے پاکستان آ گئے تھے۔ ان کا نام افضل ہے۔ ان کی بیوی اور ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے پاکستان آ کر میری وجہ سے اچھا گھر خریدا۔ ان کی بیوی یعنی کہ میری چچی اس بات سے جل بھون گئی تھی کہ وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن میں اپنے چچا کی وجہ سے اس گھر میں بہت خوش رہتی تھی۔ میں نے کوئی چیز بھی لینی ہوتی تھی تو اپنے چچا سے کہتی تھی، وہ مجھے کوئی بھی چیز لے کر دے دیتے ہیں۔ میں ان کی کافی شکر گزار تھی۔ میری ان کی بیٹی سے بھی کافی بنتی تھی۔ ان کا نام شگفتہ تھا اور میں رات کو اس کے ساتھ سوتی تھی۔ ہم لوگ اکٹھے کھیلتے تھے اور پڑھتے بھی اکٹھے تھے۔ میرے چچا جتنا اس سے پیار کرتے تھے مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے، اور میری چچی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جیسے ہی میری چچا باہر جاتے تو مجھ پر ہر ظلم کرنا شروع کر دیتی تھی اور میری خوب پٹائی کرتی تھی، اور جیسے ہی چچا واپس آتے تو وہ بالکل نرم پڑ جاتی تھی۔ میرے چچا مجھے دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے تھے کیونکہ میری چچی نے منع کیا تھا کہ اگر میں نے چچا کے سامنے اپنا منہ کھولا تو وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ اسی وجہ سے میں اپنے چچا کے سامنے بالکل اچھی دکھتی تھی، جیسے مجھے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے اور میری چچی مجھ پر مستقل مار کٹائی کرتی تھی۔ میں اس وقت بات سے تنگ آ گئی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مجھے اپنے چچا کو بتانا ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کیسے چچی نے مجھے مارا ہے، تو وہ حیران ہو گئے۔ میری چچی نے جب یہ دیکھا کہ میرے چچا ان پر میری وجہ سے چلا رہے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر میکے جانے لگی اور اپنے ساتھ شگفتہ کو بھی لے کر چلی گئی۔ اب گھر میں اور میری چچا ہی بچے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی اور رونے لگی تھی کہ میری وجہ سے میری چچی اور چچا کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا اور میں رونے لگی، پر چچا نے مجھے چپ کروایا کہ میرے لیے وہ کچھ بھی کریں گے اور مجھے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اپنے چچا کا خیال رکھتی تھی اور ان کی ضرورت کے کھانے بنایا کرتی تھی۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے چچا بھی خوش ہونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں اسی طرح کام کرتی رہی تو انہیں اپنی بیوی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ ایک دن میں اپنے روم میں تھی اور بہت آزاد پھر رہی تھی کیونکہ میرے چچا روم میں کم ہی آتے تھے، لیکن اس دن وہ اچانک سے روم میں آ گئے تھے اور مجھے اس طرح دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ میں بھی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں چچا کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے ہمت سے کام لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ مچھلی لائے ہیں، اس لیے وہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آئے تھے۔ میں بھی ان کی بات مان گئی تھی اور باہر آ گئی تھی۔ میرے چچا مجھے سمجھ گئے تھے اور کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوتا، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، اس لیے اتنی نروس نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں بھی ریلیکس ہو گئی تھی، پر میرے چچا کی نیت بدل گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی، مجھے یہ سب محسوس ہوا تھا۔ جب میں نے اپنے چچا سے چاکلیٹ کی فرمائش کی، میرے چچا نے میری فرمائش سنی تو پہلے تو مسکرانے لگے تھے، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ چاکلیٹ ایک شرط پر ہی ملے گی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ کیا شرط رکھی ہے۔ جب میں ان سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسی کیا شرط ہے، تو چچا کہنے لگے کہ وہ شرط میں ویسے بھی پوری کر سکتی ہوں۔ اس پر میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی، اور جب چچا نے وہ شرط بتائی تو میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے مجھ سے بوسہ کرنے کا کہا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور یہ بھی جانتی تھی کہ چچا مجھ سے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں تیار ہو گئی تھی اور اس کے بعد چچا نے مجھے بہت زیادہ چاکلیٹ دی۔ میں گھر پر بہت اداس ہوتی تھی اور رات کو بھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا سے کہہ دیا کہ مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے وہ چچی اور شگفتہ کو واپس لے آئیں۔ تو میرے چچا کہنے لگے کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے ہی واپس آئیں گے اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تم میرے ساتھ روم میں سو جاؤ۔ میں نے یہ بات سنی تو گھبرا گئی تھی، لیکن میں اپنے چچا کو کہنے لگی کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور مجھے اب اپنے چچا سے ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ وہ مجھے عجیب طرح سے دیکھتے تھے اور میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ ایک دفعہ مجھے میری دوست کے گھر جانا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے چچا سے اجازت لینی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے، اس لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ اجازت سے پہلے میرے قاضی کو راضی کرنا پڑے گا۔
मैं सोच में पड़ गई काजी कौन है। मैंने अपने चचा से पूछा कि काजी कौन है तो वो कहने लगे कि काजी इनके पास ही होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा हुआ। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं भी काजी को देखना चाहती थी। इस पर मैंने इनसे कहा कि मैं काजी को देखना चाहती हूँ। वो मुझसे कहने लगे कि रात को 10 बजे मेरे पास आना, तो मैं तुम्हें अपने काजी से मिलवाऊंगा। मैं भी इनकी बात मान चुकी थी। अब वो कहने लगे थे कि मैंने काजी को राजी भी करना है। मुझे हैरानी हुई कि मैं कैसे राजी करूंगी। वो मुझे कहने लगे कि वो मुझे तरीका बताएंगे। मैं तैयार हो गई और रात के 10 बजे इनके रूम में चली गई। हर तरफ अंधेरा था तो मुझे अपने पास बुलाने लगे। जैसे ही इन्होंने मुझे काजी दिखाया तो मैं हैरान हो गई थी कि वो ये काजी हैं। मेरा शर्म के मारे बुरा हाल था। चचा मुझसे कहने लगे कि शर्माने वाली बात नहीं, और अब तुझे काजी को राजी करना पड़ेगा। मैं डर गई थी कि अब क्या करूं। मेरे चचा ने मुझे इतना अजीब तरीका बताया था, मैं चाहकर भी उस पर अमल नहीं कर सकती थी और वापस जाने लगी थी। लेकिन मुझे वो वास्ता देने लगे थे कि मुझे ये सब करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही मानेंगे, नहीं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी और मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं तैयार हो गई, इनका साथ देने लगी थी। मैंने इनका काम किया और जैसे वो कहते मैंने बिल्कुल वैसा ही करती थी। और वो रात मेरे लिए बहुत दर्द भरी थी। मुझे अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आई थी। मैं कुछ देर बाद ही दूर हुई और वापस चली गई थी। मेरे चचा ने मुझे मना किया था कि मैं ये बात किसी से भी नहीं करूंगी, और वो मुझसे रोज ही ये काम करवाते थे, वरना वो मुझसे घर से निकालने की धमकी दे देते थे। मैं भी इनकी धमकी से डर जाती थी। अब मैं दुआ करती कि जल्दी ही मेरी चची वापस आ जाएं और मैं सबसे बच जाऊं। कुछ ही दिनों के बाद मेरी ये दुआ कबूल हो गई थी। मेरी चची वापस आ गई थी। अब मेरे चचा मुझे कभी भी नहीं बुलाते थे। मैंने भी सोच लिया था कि अपने पाँव पर खड़ी होकर मैं इनके घर से दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं जब तक इनके घर पर रहती तो इनकी बात मानती थी। मैं अगर इनकी बात नहीं मानती थी तो वो मुझे यूं ही बोलते थे कि मैं इनके घर से निकल जाऊं। इसी चक्कर में मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी और एक दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आई थी, जिसकी वजह से मेरी चची ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा किसी के साथ चक्कर है। इसने मुझे मारना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया। मैं अपनी दोस्त की तरफ जा चुकी थी। इसने मुझे रहने के लिए एक रूम दे दिया था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था ये सब मैंने छुपा लिया था और राज ही रहने दिया था, क्योंकि ये सब करने वाला कोई दूसरा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बात को भुलाने लगी थी और दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। मुझे इस सब को भुलाने में बहुत वक्त लग चुका था, लेकिन इसमें संभल चुकी थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। तो दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।